السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر عبدالصمد آپ کو ہیلتھ ویلتھ اینڈ ہیپینس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے آپ لوگ فریش تر و تازہ پرسکون ہوں گے۔ آج ہمارے موضوع طلاق اور شادی کے مسائل میرے عزیز اسٹوڈنٹ کے ساتھ میں ہیلتھ ویلتھ اینڈ ہیپینس پروگرام میں موجود ہوں اور ہم اس پہ بات کریں گے۔ اور پچھلے پروگرام میں ہمارے کچھ باتیں ادھوری رہی، اس وجہ سے میں نے اپنے عزیز اسٹوڈنٹس کو ڈاکٹر معید صاحب کو دوبارہ بلائے ہیں، تشریف لے آئے ہیں، اور اسی طرح جو ہے نا ہم نے دوبارہ حنیف صاحب کو زحمت دیے، اور اس طرح ڈاکٹر اسماعیل صاحب کو دوبارہ ہم نے بلایا۔ تو بہت اچھی باتیں آپ سے ہو رہے تھے اور بہت زبردست باتیں اور بہت انفارمیٹیو پروگرام تھا، اور بہت ہی اچھے بہترین سا ایک ایوارڈیبل ایک پروگرام تھا، بہت خوبصورت سا۔ تو مسائل تھے اس بچوں کے، اور تعلیمی مسائل تھے اور ٹیچرز کے مسائل تھے، پھر ہماری بہت سے مسائل پہ بات ہوئی تھے اور اس کا حل کچھ تلاش ہوئے تھے ہم آج، چونکہ آج تھوڑا سا یہ رہے کہ کچھ یعنی باتیں ادھوری رہے، اور ساتھ ہی ہم نے ایک موضوع دوسری مسائل جو بڑی گمبھیر مسائل ہے، جو بہت بچوں پہ بھی برا اثر کرتا ہے، تعلیمی دنیا پہ بھی، ہر چیز پہ، معاشرے پہ برا اثر کرتا ہے، وہ ہے طلاق اور شادی کے مسائل۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، میں آپ کا شکریہ ایک بار پھر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے دوبارہ اپنے پروگرام میں بلایا سر، ہمیشہ کی طرح محبت کے ساتھ۔ اور ویلکم، آپ خود ہی محبت رکھتے ہیں اور خود ہی محبت کرتے ہیں، بہت شکریہ۔ حنیف صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، میں بھی شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اتنے حساس موضوع پہ بات کرنے کے لیے مجھے موقع دیا۔ بہت اچھا، بہت اچھا، بہت شکریہ۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ السلام ڈاکٹر صاحب، بہت مہربانی آپ کی، بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، حساس مسائل پہ گفتگو کے لیے آپ نے مجھے بلایا، انشاءاللہ یہ آپ کی مہربانی ہے۔ جی، تو واقعی اس دور کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جی، تو اس پہ انشاءاللہ آپ لوگوں کی مہربانی ہے کہ آج آپ دوبارہ حاضر ہیں ناظرین کی خدمت میں، اور آپ لوگ اس مسائل پہ بات کرتے ہیں، بڑے قیمتی ٹائم کو نکال کے اور یہاں پر آتے ہوئے، واقعی یقیناً اس وقت اس ٹائم پہ، ٹائم جو ہے نا وہ کہتے ہیں گولڈ ہے، ٹائم جو ہے نا ایک دنیا ہے۔ ایک دن مجھے ایک شخص نے کہا کہ ٹائم کا جو ہے نا آپ کی یہ اتنے تنخواہ کیوں؟ میں کہتا ہوں میں صرف ٹائم کے آپ سے چارج کرتا ہوں، میں جو ہے نا علم کی یا میری جو کارکردگی ہے اس سے نہیں، میں ٹائم کی چارج کرتا ہوں آپ سے صرف، کیونکہ ٹائم میرے لیے اتنا قیمتی ہے کہ یہ بھی کچھ نہیں ہے، اس وجہ سے تو ٹائم آپ لوگوں نے نکالا، یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے۔ تو ہم بات کرتے رہیں گے، ایک کال ہولڈ پہ ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، کون بات کر رہے ہیں؟ میں شفیق ہو رہا ہوں راولپنڈی سے۔ جی شفیق صاحب، کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے پروگرام میں؟ میرے عزیز اسٹوڈنٹ میرے ساتھ ہیں۔ میں سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ جی بہت، اور دوسرے میں نے ابھی ریسنٹلی لیول 4 تک کیا ہے، یہ ٹیچنگ آفیسر۔ اچھا اچھا، ماشاء اللہ۔ اچھا اچھا اچھا، بالکل پہچان لیا بالکل۔ کیسے ہیں آپ؟ اچھے ہیں؟ ہاں ہاں، جی جی، آپ کا مجھے تو آپ سے ایک عجیب قسم کا میں نے سوچا کہ جادو سکھا دیا ہے۔ جی جی جی، مجھے بھی لگتا ہے جی، آنے کے بعد میری بہت سے عزیز ہیں، میرے گھر والے ہیں، الحمدللہ، مدد ہے، تو میری اور ان کو گھٹنوں میں تکلیف تھی، کسی کو اور پریشانی ہے، میری بھابھی کو گردے میں تکلیف تھی بہت زیادہ۔ جی جی جی، تو انہوں نے ان کو ٹھیک کیا، تو ایک
1 मिनट से भी पहले उनको उसी वक्त बैठे बैठे बिल्कुल बहुत आराम आ गया है, बल्कि बिल्कुल वो भूल ही गए कि मेरी कोई तकलीफ थी। सबसे पहले तो मैं ये आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे। ये सब अल्लाह का करम है और आपकी मेहनत और काविश का नतीजा है ये। जी बहुत शुक्रिया आप लोगों के, आपने तशरीफ़ लाए और आपके मसाइल अल्लाह ने हल किए। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़बरदस्त बात है, और अल्लाह के और दूसरों के लोगों की खिदमत करते रहे। ये बहुत बड़ी बात है कि आज आपके मसाइल भी हल हो रहे हैं और दूसरों के भी हल हो रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़बरदस्त बात है, वो भी 2 दिन के अंदर। जी टॉपिक का हमारा तलाक और शादी के मसाइल हैं, कुछ कहना चाहते हैं? जी डॉक्टर, मैं तो ये कहता हूँ कि शादी और तलाक ये एक हुजूर सल्लल्लाहु की हदीस का मफहूम है कि जायज़ जो भी काम है उनमें सबसे ज्यादा नापसंदीदा चीज तलाक है। ओहो, सही बात। तो हमें अपने माशरे में तलाक की रोकथाम के लिए हर आदमी को जिस तरह से भी वो चाहे कोशिश करना चाहिए इंशाल्लाह। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, इसमें डाइवोर्स को रोकने के लिए जी हम है कोई ऐसा तरीका था? बिल्कुल समझा, और अभी इस पे बात करते रहेंगे इंशाल्लाह। इस पे आप सुनते रहें इंशाल्लाह प्रोग्राम्स, इस पे ज़रूर बात करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। जी एक तो सवाल भी आ गया है कि क्या तलाक और मसाइल के, सबसे पहले तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये मसाइल और ये शादी की तलाक के ये मसाइल बनता क्यों है, और सबसे ज़्यादा नापसंदीदा जो एक लफ्ज़ है तलाक, बड़े नफरत अंगेज़ लफ्ज़ है ना? देखिए ठीक है डॉक्टर साहब। सर बात इसमें ये है कि असल में ये तो हमारे माशरे का बड़ा सुलगता हुआ और बड़ा चुभते हुए मसाइल में से एक मसला है। सही। शादी और दूसरा है तलाक। जी ये दोनों हमारे माशरे में नहायत ही यानी मुश्किल, परेशान कुन और बड़े गुंजक किस्म के मसाइल का एक मजमुआ है, जिसके नतीजे में मज़ीद मसाइल जन्म ले रहे होते हैं। उमूमन होता यह है कि सर शादी के दौरान में हम आम तौर पे हमारी बड़ी ख्वाहिशात होती हैं। सही कि हम अच्छी लड़की से शादी करें, माशरे के अच्छे स्टेटस रखने वाले ख़ानदान से हमारा ताल्लुक़ जुड़े। जो लड़की वाले होते हैं वो इस मामले के अंदर होते हैं कि लड़का अच्छा हो, माशरे में अच्छा हो, पढ़ा लिखा हो, ख़ानदान उसके अच्छा हो, उसके अलावा माली मामलात भी उसके बहुत उम्दा हों। ये सब बातें हो रही होती हैं, और आम तौर पे होता ये है कि ये सब ख्वाहिशात लड़के और लड़की रखने के बावजूद असल में लोग इसके अंदर ना उनकी जो बुनियाद होती है वो अमूमन झूठ पे या बहुत सारी चीज़ों छुपाने पर होती है। सही सही। और इसीलिए जब ये रिश्ता कायम होता है और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो परतें खुलने लगती हैं, जिनके वजह से ये तमाम चीज़ें जो छुपाई गई थी और जो बताई नहीं गई थी, तो नतीजा ये निकलता है कि उसमें बहुत सारे मसाइल पे जन्म लेना शुरू करते हैं, और वो मसाइल इस हद तक पहुँच जाते हैं कि जो बिल्कुल वो आखिरी हिस्सा होता है जिसके नतीजे में तलाक तक की नौबत आ जाती है। जी असल में अगर हम माशरे के अंदर मामलात को सादगी के साथ, अमानत और दयानत के साथ और सच्चाई के साथ करें, और जिस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब कोई रिश्ता और शादी के मामले में तय हो तो तमाम बातें खुलकर और सच बात बयान करनी चाहिए, और उसमें बात कोई किसी गीबत और बुराई नहीं है। सही सही। तो अमूमन हम ऐसा काम नहीं कर रहे होते, तो नतीजा ये निकलता है कि जब वो माशरे के अंदर जब हम एक चीज़ की बुनियादी गलत मामले के ऊपर होगी तो उमूमन हर जगह नहीं होता, लेकिन उमूमन यही सूरत हाल है। और ज़ाहिर हम ज़िंदगी के अंदर माशरे में रहते हैं, लोगों से हमारा बड़ा वास्ता है, और इवन जहाँ मैं काम करता हूँ बहुत सारे रिश्तों के लिए लोग आ रहे होते हैं, तो मैं देखता हूँ कि जो क्वालिफिकेशन ये चीज़ें बताई जा रही होती हैं तो पता चलता है कि जी वो क्वालिफिकेशन उसकी आधी भी नहीं होती आमतौर पर लड़कों की, लेकिन वो उमूमन रिश्ता लेते वक्त जो है वो इतना बड़ा चढ़ा कर बयान कर रहे होते हैं। इस पे बात करते हैं। डॉक्टर साहब एक कॉल होल्ड पे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी कौन बात करें? मैं इरफान बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी इरफान, क्या कहना चाहते हैं आज के प्रोग्राम में? डॉक्टर साहब मैंने समझा के बारे में सुना है, मेरे दोस्तों ने कोशिश किए हैं। जी जी। तो मैं इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन चाहता हूँ आपसे कि समझा जो है ये कैंसर जैसी जो बीमारियां हैं, सही, इनमें कितना ज्यादा ये मुफीद है? जी बिल्कुल सही है, ठीक है, यानी क्रोनिक डिजीज
बीमारियां जो लाइलाज बीमारियां हैं। ठीक है, अभी आपको इंशाल्लाह बताते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी ये दो सवाल आपके आ गए हैं। एक सवाल मसाइल तलाक का रेशो, तलाक के मसाइल जो है ना वो समदा से क्या हल हो सकता है या HMS से, और दूसरी बात इनका आए कि सवाल क्या था, कैंसर का इलाज जो है वो क्रोनिक डिसीज से मुताल्लिक जो है वो क्रोनिक डिजीज कैसे क्योर हो जाता है। 2 सवाल आपके पास आ गए, याद रखना है इसको। लेकिन पहले से मैं ये बात करना चाहता हूँ कि तलाक और शादी की जो मसाइल होती है, एक तो बड़ा मसला शादी का भी होता है, क्योंकि मैं ऐसे लोग जानता हूँ जो कि ये जो जहेज़ की मसाइल या जो चीज़ें ना देने की जो एक मसाइल होती है, अपने बेटी को ना देने की, या फिर उन लोगों के जो बाकी जो रसूमात जो होती है, इसमें भी बड़ी मसाइल होती है। तो फिर शादी के जो खुद जो मसाइल है कि इस वक्त पे शादी करनी, इस पे नहीं करनी है, और ऐसा वैसा है, कुछ अपशगुन होते हैं, फलां होते हैं, ऐसा हो जाता है, इस टाइम पे मत करो, वैसा एक अजीब गरीब से लोगों के अंदर होती है। और अगर खुदा ना करता शादी पहले दिनों में बहू आ गई तो उन्होंने अगर कोई ना कोई ऐसा कुछ गड़बड़ किया, कोई शीशा तोड़ कोई बर्तन टूट गए उससे, शीशे वाले कोई भी चीज़ आता है टूट के उससे, तो वो क्या अपशगुन है और ये फलां है, ये सही नहीं होंगी, ये कोई ना कोई मर जाएगा या कोई तलाक हो जाएगी या ऐसे हो जाएगा। अब इंसान के अंदर अगर ऐसे खौफ है तो आप बताएं कैसे ज़िंदगी बसर करेंगे वो। या खुदा न करता अगर ऊपर से काला कवा कहीं ना कहीं वैसे बिजली पकड़ के नीचे घर में गिर जाए तो वो कहते हैं ये भी अपशगुन है और ये तो बहुत बड़ी जादू हो गए हैं, और फिर इसके आने से हुआ है ऐसा, ये ऐसी है, ये वैसी है। एक वो बहू बेचारी जो है ना वो जो होती है तो दुल्हन बेचारी बहुत मसाइल की शिकार होती है। और दरअसल एक ये मसला नहीं है, क्योंकि वही दुल्हन भी सास बन जाती है, वो सास पे कभी बहू थी तो यही भी फिर खिचड़ी बनाती है। अच्छा, यही फिर सास बनती है। अब सास जो है रवैया बहू के साथ, बहू के फिर अपने रवैया सास और मकसद ससुर के साथ वो फिर अलग होती है, क्योंकि वो जब दूसरे घर में जाती है, एक अनजाने घर में जाती है, तो उसके जहन में मुख्तलिफ हर चीज़ उसको डिफरेंट लगते हैं, लोग डिफरेंट लगते हैं, उनको जो है ना हर इंसान डिफरेंट लगता है। वो उनकी जो खामियां हैं वो उनको इतना चुभते हैं कि वो बड़ी चुभते हैं। हमारे एक भाई की जो शादी हुई है वो ईरान में हुई है, तो अब ईरानी माशरा और यहाँ के माशरा, बलूचिस्तान की, और फिर ये माशरा आसमान ज़मीन का फ़र्क है। इस पे बात करते हैं अभी कि मसाइल क्या है। एक कॉल मोड पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या है डॉक्टर साहब, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। कौन बात कर रही है? मैं कलसूम बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। जी कलसूम, आज के प्रोग्राम में क्या कहना चाहती है? मौजू तलाक और शादी के हैं, शादी के मसाइल, क्या कहना चाहती है आज इस मेरे अजीज स्टूडेंट मेरे साथ है। अच्छा, मैं तो अभी आपका मैंने 1 to 4 लेवल किया है, मैं तो अपना एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, आप ये बताएं कि क्या आप स्टूडेंट है, चलो तलाक और शादी के जो मसाइल हैं, ये जो बच्चों के मसाइल है, तलाक के मसाइल है, कैसे क्या हल हो सकते हैं समुदाय में, या HMF में कोई हल इसका मौजूद है? हमारे सबक में तो दिखाया गया है कि मियां बीवी के जो ताल्लुकात आपस में हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, इसमें जो आपके आगे जो लेवल है 1 to 4 से आगे जो लेवल है
ان میں ہو جاتا ہے صحیح، آپس میں سارے ان کے تعلقات، ان کی تعلقات بھی صحیح ہو جاتی ہیں انشاءاللہ. تو ابھی میں نے جو کیا ہے 1 to 4 سے مجھے تو بہت اپنا میں نے کیا تھا کہ مجھے میرے کا بہت زیادہ مسئلہ تھا، اپنی ٹینشن تھی، کچھ پریشانیاں، اس سے میں نے بہت فائدہ ہوا ہے مجھے بہت زیادہ الحمدللہ. اور آپ کے سمدہ سے ہر طرح کی بیماری جو ہے، جسمانی ہے، ذہنی ہے، بیماری کوئی بھی ہے، وہ ہر طرح کی بیماری ٹھیک ہو سکتی ہے اللہ کے حکم سے. ماشاءاللہ الحمدللہ. یعنی آپ نے کی ہے؟ جی میں نے 1 to 4 آپ کا لیول کیا ہے، ابھی چند دن پہلے لیول 3 سے کیا ہے. اور ماشاءاللہ سے میں پہلے تو اپنا میں کہوں گی کہ میں اتنی پرسکون ہو گئی ہوں جب سے آپ کا کورس کرنے کے بعد. اور مجھے اپنی خود جو بیماری تھی میرے کی وہ ماشاءاللہ سے بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو خود میں کرتی ہوں یہاں پہ ویڈیو دیکھتی ہوں، جو آج میرے آس پاس کے جتنے بھی اپنے فیملی کے ممبرس ہیں ان کو کوئی ڈپریشن، ٹینشن، کہیں درد وغیرہ، اور ابھی میری ایک ملنے والی ہیں ان کو دما کی بیماری تھی، بہت عرصہ ہو گیا بیماریوں میں. اب میں نے 3-4 دنوں سے ان کا شروع کیا ہوا علاج، اور ماشاءاللہ ابھی وہ آئی ہیں اور انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ میں اتنی پرسکون ہوں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. اور میں اتنی خوش ہوئی ہوں ڈاکٹر صاحب کہ میں بہت زیادہ مجھے خوشی ہوئی ہے کہ شکر الحمدللہ کہ جو میں نے سیکھا، جو میں نے کیا اور اس کا اثر ہوا، الحمدللہ اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے شفا ان کو دی ہے. اور ہم بہت خوش ہوں، میں بہت زیادہ خوش ہوں. میں بہت شکریہ، اللہ آپ کو اور خوشیاں دے. تھینک یو، خدا حافظ. جی کیا طلاق کی بات ہو رہی تھی ڈاکٹر صاحب، اور حنیف صاحب، دوسرے ڈاکٹر اسماعیل صاحب، کوئی ایسے مسائل کی کوئی حل پاسبل ہے؟ کہیں کوئی حل، کوئی امید کی کوئی کرن جو ہوتی ہے بہو ساس کے درمیان جو جنگ جھگڑے؟ ایک کالر نے مجھے کال کیا تھا میں پچھلے چند دن پہلے کے پروگرام سے. انہوں نے مجھے بتایا کہ میں یہاں پر کراچی میں میرے سسرال میں نے چھوڑ دیے تھے اور ہم نے یہاں شفٹ ہو گئی. تو جب میں نے سمدھا سیکھا، صرف ابھی سمدھا سیکھا 1 to 4 اور HMF 1 سیکھا، اب میرا جی چاہ رہے ہیں کہ میں شدید اور کل پرسوں میں واپس آؤں گی کراچی. تو مجھے یہ اللہ نے ایک میرے دل میں، ان کی وجہ سے 2 خاندان الگ ہو گئے تھے، 2 خاندان ڈسٹرب میں. اب کہتے ہیں میرے ماں باپ، میرے تمام لوگ اتنے خوش ہیں، میرے سسرال والے اتنے خوش ہیں کہ اللہ نے کرم کے اس کے دل میں اللہ نے کہتا ہے یہ سب لوگ آ رہے اسٹوڈنٹ بن رہے ہیں آپ کی، اور تمام لوگ سیکھ رہے جل سائنسز کو جوائن کر رہے ہیں صرف میری وجہ سے. تو اتنی بڑی تبدیلی 2 دن کے اندر بہت بڑی بات ہوتی ہے. جی سر، وہ آپ نے کہا کہ امید کی کرن، میں تو کہتا ہوں امید کا سورج ہے سر. یہ اصل میں یہ امید کی کرن نہیں ہے، کیونکہ یہ ایسی روشنی ہے کہ جب اس کو آدمی حاصل کرتا ہے تو اسے اپنے چاروں طرف اندھیرا جو ہوتا ہے نا وہ چھٹا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے. اس کے اندر جو ظلمتیں اور جو پریشانیاں اور جو مصیبتیں اور کے جو بادل ہوتے ہیں نا، اس سے جب وہ چھڑ جاتے ہیں تو وہ صحیح راستہ، روشن راستہ نظر آ رہا ہوتا ہے. اس کو پتہ چلتا ہے صحیح راستہ کون سا ہے. ابھی جس پر سر ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ طلاق اور شادی کے مسائل، بیسیکلی ابھی جیسے میں نے اس سے پہلے بھی عرض کی تھی کہ بہت سارے معاملات جو ہوتے ہیں وہ ہمارے کیونکہ بددیانتی پر یا مختلف آدمی کی خواہشات پر مبنی ہوتے ہیں اور وہ عموماً ہوتی نہیں ہیں. لیکن اگر جو لوگ اس کو سمدھا کو سیکھیں، اس میں HMF کو سیکھیں اور وہ اپنے وہ جو گول یا اپنی جو چیزیں ہیں ان کو اپنے مد نظر رکھیں تو یقیناً سر انہیں ایک صاف روشن راستہ نظر آ جائے گا. وہ جھاڑ جھنگاڑ جس کی وجہ سے وہ جو دوسرے مسائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں وہ جھاڑ جھنگاڑ وجہ سے ہٹ جائیں گے. انہیں راستہ بھی صاف نظر آئے گا، انہیں جو ہے نا پیار محبت کی شارہ بھی نظر آئے گی. تو دلوں کے اندر ایک اور مسئلہ ڈاکٹر صاحب، ایک اور مسئلہ کہ یہاں پر لوگوں کے یقین اس پہ ہوتے ہیں کہ مسائل شاید کوئی جین بھوت، کوئی جادو، کوئی نظری بد، کوئی چڑیل، کوئی بھوت کوئی چیز بناتی ہے. ہم مسائل سے خالی ہے لیکن ہم پر مسائل آ جاتے. یہ غلط فہمی ان لوگوں کو ہے کہ
مسائل انسان خود کریٹ کرتے ہیں، ورنہ کوئی دو اور چیز انسان کو اتنے مسائل نہیں بنا سکتے ہیں، کیونکہ ہم اشرف المخلوقات ہیں. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں عمل داخل اس نیگیٹیوٹی کا ہو، لیکن اتنا بھی نہیں ہے جس طرح کے آپ سوچتے ہیں، جس طرح کے آپ نیگیٹیوٹی پہ اتنا نہیں ہوتے. تو یہ بھی ایک غلط کیا ہے. تو آپ حنیف صاحب کیا کہیں گے اس بارے میں؟ اصل میں میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ ایسا ہے کہ ان کے درمیان جتنی اچھی ذہنی ہم آہنگی اور انڈرسٹینڈنگ ہوگی وہ اتنا ہی پائیدار رشتہ اور چلتا رہے گا ہمیشہ ہمیشہ. صحیح. مس انڈرسٹینڈنگ اور اس طرح کی نگیٹو چیزیں جب تھاٹ بن کے ذہن میں آتی ہیں تو جو سرکمسٹینسز ہوتے ہیں وہ اس کو اور ہوا دے رہے ہوتے ہیں، اور یوں یہ چیز بڑھتے بڑھتے اور نوبت طلاق تک آ جاتی ہے. صحیح صحیح. یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو اگر یہاں ایچ ایم ایف کو اپلائی کیا جائے تو جب ایچ ایم ایف اپلائی کیا جاتا ہے تو نیگیٹو تھاٹ آٹومیٹیکلی ٹائم ٹو ٹائم ختم ہوتی چلی جاتی ہے. ایک کال ہولڈ پہ آتے ہیں ہم اس کے بعد. السلام علیکم. السلام علیکم. آئی تھنک کال ڈراپ ہو گئے. جی ڈاکٹر صاحب آپ بات کریں، ڈاکٹر اسماعیل صاحب، کہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ انسان اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، بیوی جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، ہسبینڈ اپنی بیوی کے ساتھ تو تعلق بنا کے رہتے ہیں. اب اس دونوں کی وجہ سے دو خاندان خراب ہو جاتے ہیں. اگر ان دونوں کے درمیان گڑبڑ ہے تو ہوتے ہیں. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ عورت ان کے خاندان والوں کو برداشت نہیں کرتے ہیں اور جو مرد ہے وہ ان کے خاندان والوں کو برداشت نہیں کرتے ہیں. تو اسی میں وہ مسائل ہوتی ہے، باتیں چلتے رہتے ہیں، تانے وانے شانے وغیرہ جو مسائل جو اس کے درمیان ہوتی ہے. اس کا کوئی حل، اس کا آپ کیا کیا کہنا چاہتے ہیں اس بارے میں؟ تو یہ اصل میں میاں بیوی کے درمیان جو ایک تعلق ہوتا ہے وہ صرف میاں بیوی کا نہیں، دو خاندانوں کا بھی ملاپ ہوتا ہے. لیکن جو اصل خاندانوں کا بھی اور پھر آئندہ نسل کا بھی، نسل کا بھی، لیکن اہم رول جو ہے وہ عورت اور مرد یعنی میاں بیوی وہ انجام دے رہے ہوتے ہیں. تو مین چیز جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی ہے، بھائی نے بھی کہی، کہ آپس کی ذہنی ہم آہنگی، ایک دوسرے کو سمجھنا اور برداشت کرنا. بہت سارے، کیونکہ ہر انسان کے اپنے ذہنی سوچ اور فکر ہوتی ہے، تو ان دو یعنی میاں بیوی کا آپس کا جو ملاپ ہے وہ ان سارے معاملات کو ہم آہنگ کرنے کے لیے شادی جو ایک تصور ہے کہ دونوں کی ذہنی ہم آہنگی اور ملاپ جو ہے وہ ہو. تو ذہنی طور پر ہم آہنگی کرنا اور ایک دوسرے کو برداشت کرنا اور اچھے اور مثبت خیالات کو فروغ دینا، تو ان چیزوں سے جو ہے وہ ایک اچھی زندگی جو ہے وہ انسان گزار سکتا ہے. صحیح. تو بڑی زبردست بات کہی آپ نے. اچھا، یہاں پر طلاق کے جو اور شادی کے جو مسائل ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب، شادی کے مسائل ایسے ہوتی ہے کہ مثال کے طور پہ کسی نے آپ کو جہیز کے مسائل ہے، جہیز ساتھ اپنی یہ بہت سے یہ کاؤنٹ کرتے ہیں لوگ. اب ایک بچے اب ایک گھر جا رہی ہے اور اچھا ہے، باپ سے کچھ اچھا ہے، اس کے گھر میں چلے جاتے ہیں تو زیادہ خوش ہوں گے، اچھے ہوں گے. لیکن کچھ لوگ جو ہے نا اس چیزوں کو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن جو سسرال والے ہوتے ہیں وہ اسے گلہ کرتے ہیں یا پھر ساری زندگی تانے دیتے ہیں. اور اس پہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سر اس کے لیے تو بڑا آسان طریقہ دوسرا قرآن مجید نے بیان کیا. کفو ایک ایسا جملہ قرآن مجید نے کہا کہ جب بھی شادی کرو تو اپنے اسٹیٹس کے حساب سے مطلب ہے کہ شادی ہونی چاہیے، چاہے وہ لڑکی کا اسٹیٹس اور لڑکے کا اسٹیٹس. ڈاکٹر صاحب بہترین بات کہا. میں ایک کال ہولڈ پہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟ جی جی کون بات کر رہی ہیں؟ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی بولے پلیز. ہلو، میں ہنا بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی ہنا، کیا کہنا چاہتی ہے آج کے پروگرام میں؟
ڈاکٹر صاحب آپ ٹھیک ہے؟ بالکل الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب ایکچولی میں یہ بات پوچھنا چاہتی ہوں, میری کزن ہے تو اس کو جو ہے نا کافی اس کی طبیعت خراب ہے 6 سالوں سے. اس کو فٹس آتے بے ہوش ہو جاتی تھی, کافی اس کو چکر وغیرہ آ رہے تھے. تو کیا یہ موروثی بیماری ہے؟ اس کو نا کافی ٹینشن میں آئے ہیں. جی ابھی بتاتے ہیں آپ کو. آپ سمجھ گئے؟ سمجھ گیا ڈاکٹر صاحب سمجھ گئے. ٹھیک ہے, ابھی آپ کو بتاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. سر مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے کہنے کے مطابق یہ شیزوفرینیا کی بیماری ہے اصل میں. جی کیونکہ ایک جوان لڑکی کو عام طور پر جو ہمارے معاشرے کے اندر جو میں سمجھ نہیں گیا کیا کہا اس نے, کیونکہ مجھے آواز صحیح نہیں آئی. سر وہ یہ کہہ رہی تھی کہ اس کو نا مختلف فٹس پڑ رہے ہوتے ہیں. اچھا مختلف اور کی صورتحال. ہاں تو یہ ہو سکتا ہے. یہ شیزوفرینیا کی اصل میں پرابلم لگ رہی ہے. ایک قسم ہوتی ہے. بالکل ایک قسم ہوتی ہے. ہو سکتا ہے بالکل. اور عموماً جو ہے اس کے اندر اس طرح کے آدمی کے اندر جو ہے سائن سمپٹم آ رہے ہوتے ہیں. اور اس کا تو دیکھیں جہاں تک مطلب ہم اس سے پہلے ہم پچھلے پروگرام میں بھی ذکر کر رہے تھے کہ میڈیکل ٹریٹمنٹ اپنی جگہ بہت ضروری اور امپورٹنٹ ہوتا ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر جو نفسیاتی مسائل کے اندر اور اسی طریقے کے جو اور پرابلم آ رہی ہوتی ہیں ہماری ذہنی بیماریوں کے اندر, سمدھا کا جو طریقہ کار ہے نا وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اور الحمدللہ سے بہت لوگوں کو شفا ہوتی ہے. اور میں اس بات کو مطلب کہہ سکتا ہوں کہ میرے پریکٹس میں شیزوفرینیا کے بہت پیشنٹ ہمیشہ سے رہے ہیں. ہم انہیں دوائیاں بھی دیتے تھے, مختلف نوعیتوں کے اور طریقہ کار بھی بتا دیتے. لیکن جب سے سر میں نے یہ سمدھا ہیلنگ کا طریقہ کار اس میں جو استعمال کرنا شروع کیا, ان کا کیور ہونے کا ریٹ بہت بہتر ہو گیا, جلدی ہو گیا اور مستقل ہو گیا. یہ الحمدللہ یہ سب سے بڑی بات ہے. تو انشاءاللہ اگر وہ میرے تو خیال ہے ڈاکٹر صاحب شروع کریں اور اگر اس میں سمدھا ہیلنگ کو استعمال کریں تو انشاءاللہ یہ مثال اللہ بہتر کریں گے, اللہ ٹھیک کریں گے. ڈاکٹر صاحب بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ مثال کے طور ابھی جو بات ہو رہے تھے اس پہ حنیف صاحب, یہ جو مسائل ڈاکٹر صاحب یہ جو مسائل تھے جو مقصد اس جائز اور یہ وہ اس طرح کی یہ جو رسومات ہوتی ہے, مجھے تو صحیح اتنا صحیح اندازہ بھی نہیں ہے, آپ لوگوں کو زیادہ پتہ ہوں گے. جی یہ کیا رسومات؟ سر یہاں میں کہوں گا کہ یہاں ایکسپیکٹیشن جو ہوتی ہے نا صحیح وہ ٹوٹل پرابلم کریٹ کرنے کی وجہ بنتی ہے. جیسے ایک اگر کوئی مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہے, اب وہ اپنے لیے بہو ڈھونڈنے جاتی ہیں تو وہ بہت اپر کلاس کی جو ہے نا بہو ڈھونڈنے جاتی ہے, جہاں وہ ان کو پیسہ جائیداد دولت اور گاڑی سب چیزیں وہ لے کر آئے. صحیح بعض اوقات ایسا ہو بھی جاتا ہے. لیکن جب وہ لڑکی اپنے سے نیچے گھر میں آتی ہے تو پھر وہ اپنے حساب سے زندہ رہنا چاہتی ہے. اس کی ساری جو ریکوائرمنٹ جو اس کا اسٹیٹس ہے وہ اس کا شوہر پورا نہیں کر پاتا, اس کا لیونگ اسٹینڈرڈ کچھ اور ہے. وہ جہاں سے آئی ہے وہ لاڈلی ہے اور جس طرح سے اس کا وہ تھا, تو وہاں پر پھر یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. اب یہ گھر بالکل صحیح بڑے گھر سے چھوٹے گھر میں آنا یہ اصل پرابلم. ڈاکٹر اسماعیل صاحب, ایک بہو کی ذمہ داری بنتی ہے. جی بہو بڑی نازک ہوتی ہے بیچاری اور بہت ہی ظاہر لیڈی ہے, عورت ہے, ایک اور گھر میں جاتی ہے تو ان کو سسرال والوں کو کہتے ہیں کہ وہ صحیح طریقے سے ان کو بہیو کریں, ان کو صحیح طریقے سے سمجھائیں, ان کے ساتھ ایسا سلوک کریں جیسا کہ اس کے اپنی بچی آگے بلکہ اس کی بچی سے بھی زیادہ پیار کریں ان سے, تاکہ ان کو وہ ماحول ایسا نہ لگے جیسا کہ مقصد ایک غیری ماحول ہے, ایک عجیب سا ماحول ہے. تو اس صورت میں ہو سکتا ہے بہو جو ہے وہ یہ کر لیں یا جو بھی دلہن ہے وہ دوسروں کی بات کو مان سکے آئی تھنک. تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ اس کے مسائل جو ایک بہو کی جو غلط فہمی ہے کہ اس نے بڑی ذمہ داریاں لینا, وہ ایک ماں بننے والی ہے, بیوی بننے بڑی ذمہ دار ہو گئی, وہ گھر نہیں ہے جو پہلے جو غیر ذمہ دار تھی اس میں یہاں پر ذمہ داریاں ہیں. تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں ایک عورت جو ہے وہ پہلے وہ بیٹی ہوتی ہے, پھر ظاہر شادی کے بعد وہ بیوی ہوتی ہے, پھر آگے اس کے ماں بھی بنتی ہے. ڈاکٹر صاحب ایک کال ہولڈ پہ ہے, ایک کال لیتا ہے پھر بات کرتے ہیں اس پہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. جی کون بات کریں, کہاں سے؟ میں دلی سے ضیاء بات بول رہا ہوں. ضیاء بات. جی کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے پروگرام میں؟ میں تو اپنے سروس شیئر کرنا چاہتا تھا, میں جو مجھے بڑا اچھا سروس ملا مجھے جو ہے, پر
आपका टॉपिक आज बड़ा अच्छा टॉपिक है। जी जी जी, बहुत शुक्रिया। मैं तस्वीर करूँगा। जी बिल्कुल, शादी, तलाक़ें और ये मसाइल। ऐसा है कि जो शादी और तलाक़ों में मसला आता है, इससे तो थोड़ा सा ये ना ज़हनी टेंशन में मसला होता है लोगों को। सही, आप अगर टेंशन होती है कि वो टेंशन जो है ना दूर की जा सकती है। सही सही सही, समझा के जरिए वो सब जो है ना दूर की जा सकती है टेंशन को। आपने समझा की हुई है ना? समझा मैंने किया हुआ, मैंने 1 to 4 किया पिंडी में अभी। माशाल्लाह माशाल्लाह। पिंडी में किया था मैंने, ये अभी किया सेंट्री में जो है ना ये। जी जी, और मुझे बड़ा अच्छा फील मिला मुझे। मेरा एक दोस्त था, उसे एलर्जी थी जी जी जी, उसके सर पे था यहाँ दाने दाने हुए रहते, पूरे जिसम उसका सूजा हुआ था। सही सही। उसे मैंने कल हीलिंग की है मैंने, और उसे मैंने कहा तुम ठीक हो गए हो। जी जी, तो वो आज जो है उसके पाँवों को गरम, हाथों को गरम, और खाली गलती को मैंने जो है ना 20% तक खाली जा रही है। मैंने कहा ये भी अपनी रोटी में खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। माशाल्लाह, ये घर को मैंने रिजाइन किया मैंने। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा। ये घर को रिजाइन किया तो मुझे आज सुबह ख्वाब जो है ना, मुझे ख्वाब आया मुझे सही, कि जो चीजें वहाँ पे थी वो मेरे को आई अटैक करने। वो कहती हम आपको छोड़ेंगे नहीं, आपने हमें घर से बेघर किया। जी जी, मैंने कहा आप मेरा कोई नहीं बुला सकते, आप मेरे करीब आओ, देखो वो तो मेरे करीब आने की है। हाँ हाँ, तो उन्होंने करीब आने की कोशिश की है, दरवाजा क्या करने की कोशिश की है, उन्हें लगा झटका हाँ और वो भागी है। माशाल्लाह मैं माशाल्लाह। आज फिर आपके घर आऊंगा, फिर आगे मैं एनालाइज करूंगा दोबारा, अभी जो मेरा करना कर लेना मेरा। बिल्कुल माशाल्लाह, वाह क्या बात है, क्या बात है, आपने जबरदस्त। कर लेना भाई, मेरे पास ऐसी पावर है कि मैं आपको सबको बस मार सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास पॉजिटिव पावर है, माशाअल्लाह मखलूकात है, ताकतवर है। कोई नेगेटिव फोर्स हमें हैरान नहीं सकते हैं, कोई नेगेटिव फोर्स हम पे असर नहीं कर सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी अच्छी बात कही आपने, बड़े एनर्जेटिक, बड़े पावरफुल बात की। इसी तरह तलाक और शादी की जो मसाइल है, इसके लिए भी कोई धमकी है कि नहीं? अभी तो धमकी क्या है, हमारे पास पावर आती है कि हम हर मसला हल कर सकते हैं। सही सही सही, बहुत अच्छा, समझा है ना, वो सबसे पावरफुल। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात। मेरी भी कोशिश ये है कि मेरा 15 वो ट्रकी आ गई है ना जी जी, 5, 6 और 7 में हो गया ना, ऐसे ना करूँ मैं। सही है सही है सही है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। इंशाल्लाह अभी मुझे जो पॉजिटिव रिजल्ट देने हैं, मुझे 100% रिजल्ट देने हैं मुझे। इंशाल्लाह, बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बस सदका दें और बहुत ऐसे चीज़ें, बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको बहुत सारी खुशियाँ अता फरमाएँ और हमारे दुआएं हैं और ज़्यादा इल्म अता फरमाएँ। जी हाँ, इसी मौजू पे कह रहे थे क्या, तो उसमें ये कि औरत अगर जो है इन मामलात में थोड़ा खुद भी कुर्बानी दे, नया माहौल है उसमें एडजस्ट होने की अगर कोशिश करे, फिर उसके अलावा ये है कि सास जो है उसे भी जहन में ये रखना चाहिए कि अगर उसके घर भी बेटियां हैं तो उन्होंने भी कहीं बहू बन के जाना है। तो ये सब चीज़ें जो है मुस्बत, यानी एंड जो उसका मुस्बत और अच्छे ख्यालात, सादगी और कोऑपरेशन, तो ये चीज़ें अगर जहन में रखी जाए तो इससे बहुत सारे जो हमारे मसाइल हैं तो वो हल हो सकते हैं। तो उसमें अगर जो है मेडिकल साइंस के लिहाज से देखा जाए तो समदा हीलिंग एनर्जी जो है उसके ज़रिए हम HMF के ज़रिए जो है तो अच्छे और मुस्बत ख्यालात जो है उसको हम हासिल कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल सही। तो देखिए, दो ज़हनों की हमआहंगी को क्या कहते हैं? दो ज़हनों की हमआहंगी कैसे होती है? डॉक्टर साहब इस पे रोशनी डाल सकते हैं कि दो ज़हनों की हमआहंगी कैसे लाए जा सकते हैं? असल जब तक हमआहंगी दो ज़हनों के दरमियान नहीं है तो पॉसिबल नहीं होती है ज़िंदगी गुजारना। तो ये हमआहंगी जिसे कहते हैं कि दो ज़हनों के दरमियान हमआहंगी होते हैं, माइंड मिलते नहीं। कभी ये जो फेसबुक पे बच्चे बात करते हैं या कोई माइंड नहीं मिलते हैं हमारी, कोई कहता है हमारे माइंड इतना मिलते हैं क्या दूसरों के इतना जुड़ी हुई है, लेकिन माँ बाप नहीं मानते कि आप लोग शादी कर लें। डॉक्टर साहब इसका हल बताएं।
डॉक्टर मोहित साहब आपको बताएं। बेसिकली सर बात ये है कि हम से अमानगी करते हैं ना, जी। वो है एतमाद और सब्र और तहम्मुल। असल में ये है वो अमानगी, क्योंकि असल में अमानगी उस वक्त पैदा होगी जब एक दूसरे पर लोगों का एतमाद होगा। ख़ास तौर पे जब शादी के मामला होते हैं तो शौहर का बीवी के साथ और बीवी का शौहर के साथ एतमाद का जो रिश्ता है वो असल में तक कायम नहीं होगा। उनके दरमियान एक कागज़ी और वैसे तो निकाह का रिश्ता तो कायम हो जाएगा, लेकिन वो ज़हनी अमानगी का रिश्ता कायम नहीं हो सकेगा। और सर, और जब एतमाद के रिश्ते को कायम करने के लिए दूसरी चीज़ है सब्र तहम्मुल, क्योंकि असल में होता ही है कि साहब आपने भी अर्ज़ किया, दीगर लोगों ने भी अर्ज़ किया कि घर के अंदर बहुत सारी नामवारियाँ होती हैं, बहुत सारी मतलब है कि मामला डिफरेंट होते हैं। एक घर के अंदर उनके रस्म रिवाज, ट्रेडिशन, कस्टम्स, वैल्यूज़ डिफरेंट होती हैं। लड़के वालों के मामला भी बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। लेकिन अगर उसी वक्त मतलब है इन चीज़ों को, यानी आपका मतलब है मामलात, मसाइल, ये चीज़ें अलग अलग होती हैं, बिल्कुल अलग होते हैं, और उसी वक्त मतलब है कि तरबियत पे अलग होती है, बिल्कुल अलग होती है सर। और ऐसा भी होता है कि माशरा भी कभी अलग हो जाता है। बिल्कुल। तो जो मिसाल के तौर पे अगर एक लड़की पंजाब की है और एक लड़का सिंध का है तो फ़र्क है थोड़ा बहुत। एक लड़का जो है ना उधर का, लेकिन बात ये है कि किस तरह ज़हनी अमानगी क्रिएट किया जाए। सर मैंने कहा सर, इसमें देखिए ये है बिल्कुल हमारे माशरे से बाहर है, कहीं और है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दूसरे माशरों में आप शादियाँ कर ले, मिसाल के तौर पे कई दूसरे गोरे हैं हमारे पास, कोई किसी ने अमेरिका में शादी की या यूरोप में की या मसद ऑस्ट्रेलिया में की है या जापान में की है या चीन में की है, किसी ने शादी है पाकिस्तानी या रशिया में की है, कई शादी की है, या वो साइबेरिया के साइड पे उधर के रस्म रिवाज बिल्कुल अलग होते हैं। वहाँ पर जो है ना वो अमल नकल भी अजीब से होते हैं। तो आप बताएं कि ज़हनी अमानगी डॉक्टर साहब कैसे क्रिएट किया जाए, या हनीफ साहब भी कुछ कहना चाहते हैं? बेसिक चीज़ ये होती है सर कि जब कोई लड़की शादी होकर किसी घर में आती है तो उस घर का पहले से एक माहौल बना हुआ होता है, सही। एक रिलेशनशिप चल रही होती है, कैसे उठना बैठना खाना आपस में सारे मामलात। उसमें जब कोई लड़की आती है तो उसको असल में वहाँ उस जगह अपनी जगह बनानी होती है। तो एडजस्टमेंट जो जिसको कहते हैं कहीं जाकर करने का काम, वो सबसे ज़्यादा लड़की को करना होता है। और कुदरती तौर पर अल्लाह ने एक लड़की में सलाहियत रखी हुई है कि वो जब किसी जगह जाती है तो वो अपने आप को उस माहौल में ढाल लेती है। सही बात। जो लोग ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं उनकी शादी हमेशा कामयाब रहती है और कायम रहती है। लेकिन जो लोग कहते हैं कि नहीं, इस घर में जाकर मैंने चेंज लाना है, इनकलाब लाना है, तो उसका एक मियाँ से नहीं पूरी फैमिली से टकराव होता है। एक ज़बरदस्त बात है। एक कॉल होल्ड पे। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बात कर रही है, कहाँ से? जी जी, क्या कहना चाहते हैं प्रोग्राम में? जी, प्रोग्राम ये कहना चाह रही हूँ कि आपके इसके सप्ताह के बारे में सुना है, तो ये इसका बताएं कि एग्जाम्पल दें या डिस्क्राइब करें कि क्या मतलब है, ये सप्ताह क्या है। अच्छा, बिल्कुल आपको बता देंगे, बिल्कुल बता देंगे आपको। और कुछ सवाल? सर यही कि घर में बीमारी वगैरह होती है या कोई तकलीफ होती है तो सुना है कि आपका, मैंने आपकी पे भी देखा था जी जी, सही। सब दर्द इलाज इसकी हीलिंग वगैरह से होती है। जी इंशाल्लाह, इसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। बहुत शुक्रिया, बहुत आपको बता देंगे। ठीक है, थैंक यू। बड़ी अच्छी बात की आपने। अच्छा, इसको बता दें, एक्सप्लेन करें कि समझा ये चीज़ें क्या होती है। जी डॉक्टर सर, समझा जो है वो एक ऐसा तरीक़ेकार है हीलिंग एनर्जी का जो हमारी माशरती मसाइल को, हमारे जिस्मानी बीमारियों को और उसके अलावा हमारी ज़हनी बीमारियों को सबको जो है वो बहुत आसानी के साथ और बग़ैर किसी साइड इफ़ेक्ट के जो है वो दूर कर देता है और मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर दूर कर देता है। तो इनका यही सवाल था ना? जी हाँ, जी सवाल। जी, तो बात हो रही थी हमारे तलाक के बाद और शादी जी कि किस तरह के एक लड़की जाती है, एक लड़की जो है ना वो जाती है घर में, और आप फरमा रहे थे कि उन्होंने एडजस्टमेंट करने हैं, लड़की नहीं। ज़्यादा हिस्सा उसका होना चाहिए, होता ही है यही।
کیونکہ وہ ایک جس جگہ آئی ہے شادی ہو کے، وہ اس کا وہاں کا ایک اپنا ماحول ہے، صحیح. ایک اپنا رسم و رواج ہے، اپنا طریقہ کار ہے. اچھا، آپ کیا جانتے ہیں کہ اس طرح کے جس طرح کے حنیف صاحب نے کہا، ڈاکٹر صاحب حنیف صاحب نے کہا کہ مثال کے طور پہ انہوں نے لڑکی کو ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے زیادہ یعنی انہوں نے تھوڑا سا اس پہ بھی داماد پہ بھی ڈالا. تو آپ بتائیں داماد کو کیا کرنا؟ ہاں ماشاءاللہ ان کا سوال اپنی جگہ بہت اہم ہے اور جواب بھی میں سمجھتا ہوں مناسب ہے. تو تھوڑا میں سمجھتا ہوں کہ برابر کا اگر برابری کی بنیاد پہ بھی اگر توجہ دی جائے، ایک دوسرے پہ اعتبار، محبت اور خلوص جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے، صحیح. باہمی اعتماد جو ہے، تو وہ جبھی پیدا ہوگا جب آپس میں محبت اور خلوص کا رشتہ ہو، قربانی دینے کا جذبہ پیدا ہو جائے، صحیح. تو ان سے بھی پھر بہت سارے مسائل ہم حل کر سکتے ہیں. بہت اچھی بات ہے باہمی ہم آئیں گے. لیکن یہ دیکھیں اب بہو اب جو ہے نا، چلو بھابھی سمجھ لیں، بھابھی گھر آئی اور ہمیں ان کے ہر چیز جو ہے نا ڈیفرنٹ لگتے ہیں، معاشرہ ڈیفرنٹ ہے اور وہ جو ہے نا اتنا ڈفرینس ہے ہمارے درمیان کہ ان کی زبان بھی ڈفرینٹ، زبان کی ہر چیز کے ڈفرینس ہے. محبت کی ایک ہی زبان ہوتی ہے. تو زبردست بات ہے، کیا بات ہے، زبان محبت کی ایک ہوتی ہے اور سلوک رسم رواج سب ایک ہو جاتے ہیں محبت سے. پیار محبت سے سب کچھ ٹھیک ہے، ہر چیز کو جیتا جا سکتا. تو بہو کو چاہیے اور داماد کو، دونوں کو چاہیے کہ محبت کریں. محبت ایک دوسرے کے، نہ ایک دوسرے کے ساتھ بلکہ آپ اپنے ارد گرد اپنے خاندان والوں کے اور ایک دوسرے کے خاندان والوں کے ساتھ جب آپ محبت کرتے ہیں تو اسی ذہنی ہمآہنگی کیسے؟ ہاں سر، صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو آنے والی لڑکی ہے اسی کو مطلب ہے کہ اس بات کے لیے مطلب ہے کہ تیار کیا جائے کہ صرف وہی گھر کا احترام کرے، رسم و رواج کے معاملات کو بہتر کرے، بلکہ جو لڑکا ہے اس کو بھی ان کے جو یعنی لڑکی کے خاندان والوں کے معاملات کو، چیزوں کو، ان کے ساتھ ان کے اندر رسم و رواج کو اسی طریقے سے ٹریٹ کریں گے تو یقیناً مطلب مانگی بھی پیدا ہو جائے گی اور ان کی مشکلات بھی حل ہو جائیں گی. اگر وہ یہ ہوگا کہ نہیں صرف یعنی ون وے اگر ٹریفک چلے گی، صرف لڑکی ہی مطلب ہے کہ تمام کام کا انجام دے اور تمام مطلب مشکل پریشانیوں کو خود ہی جھیلتی رہے، اور جو لڑکے والے ہیں یا لڑکے خاندان والے ہیں وہ مراد ہے کہ اس معاملے کے اندر کوئی پارٹیسپیٹ نہ کرے، تو معاشرے میں پھر وہ مانگی نہیں آئے گی. ہاں اس کو آپ یہ کہیے کہ جب دو معاشرے ملیں گے، دو مختلف قسم کے ٹریڈیشنز ہوں گے، دو مختلف نام ویلیوز ہوں گی، ان کے رسم و رواج ہوں گے، تو یقیناً ایک نیا مطلب ہے کہ معاشرہ بھی مطلب تشکیل پائے گا. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو بیسیکلی ہے، جہاں مطلب میڈیکلی طور پر یعنی کہ ذہین اولاد پیدا ہوگی، بیماریوں سے مبرہ اولاد پیدا ہوگی، اس کے ساتھ ایک یہ چیز بھی پیدا ہوگی، معاشرے میں ایک نیا معاشرہ جنم لے گا. جب یہ نہیں ہوگا کہ یعنی کہ اگر ایک سندھ کے یا پنجاب کے لوگ ہیں تو بالکل کنفائن ہو کے کنویں کے مینڈک بن جائیں اور تمام چیزیں وہیں رہیں، بلکہ ان کے جو رسم و رواج ہیں، ان کی چیزیں، اسے ایک تیسرا مطلب معاشرہ وجود میں آتا ہے. اور اس سے وہ جو زبان، رسم و رواج، ان کا پہننا اوڑھنا، کھانا پینا جو ہے وہ ملے گا، تو یقیناً ایک انٹرنیشنل مطلب ہے کہ لوگوں کے درمیان مانگی پیدا ہوگی، لوگوں میں محبت کے رشتے قائم ہو جائیں گے، لوگوں کے اندر جو ہے نا صبر، ضبط، نظم پیدا ہو جائے گا. تو یہ اصل میں اس کے پیچھے مطلب بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے. لیکن ہمارے ایک ہمارے دوست ہیں اور ہمارے بہت سارا کچھ ہم اکٹھے کیے، یہ ریسرچ کر رہے تھے ہم بایونرجی اور اس چیزوں پہ، ادھک فورس پہ، مائنڈ پاور پہ، اور اس چیزوں پہ ہم ریسرچ کر رہے تھے. کچھ کورسز تھے NLP کے وغیرہ کے جو رشیا ہم سیکھتے تھے. ایک میرا دوست ہے، ان کے رشین کے ساتھ پیار محبت ہوئی اور انہوں نے شادی کر لی. پشاور کے آدمی پشاور کا ہے اور وہ رشین ہے، اور وہ رشین بھی ایسے ماڈرن اور ایسے ایک معاشرے سے اور ایسے خاندان سے ہے وہ کہ وہ تو یہاں کے اور وہاں کے آسمان زمین کا فرق ہے ہم لوگوں کے. تو اب یہ دونوں کی محبت ہو گئی، شادی ہو گئی. اب ظاہر ہے پشاور کے لوگ ہیں وہ تو کہیں نہیں رہتے ہیں نا، وہ گھر داماد نہیں بنتے، تو اس لیے انہوں نے تو آنا ہی ہے گھر ہر صورت میں. اب انہوں نے کہا تھا کہ ہم جاتے ہیں وہاں پر پشاور چلتے ہیں. تو پشاور تو پہلے آئی ہوئی تھی، وہ رسم رواج وہ چیزیں سارا کچھ دیکھے ہوئے تھے. اب چون کے لڑکی بڑے اچھی تربیت یافتہ تھی اور بہت تعلیم یافتہ بھی تھی اور اس نے بہت سارا کچھ پڑھا تھا.
تو انہوں نے کہا دیکھے تمہارے لیے میں کچھ بھی کر لوں گی، تمہارے لیے میں کچھ بھی کروں. تو جب انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا مجھے سمجھ آ گیا، یعنی میں تو وہاں کبھی نہیں جاؤں گی، پاسبل نہیں ہے، لیکن میں تمہارے لیے کچھ بھی. بات وہی آ گئی نا سر ایڈجسٹمنٹ کی، جی کہ لڑکی نے adjustment کی بات آ گئی. ایڈجسٹ کیا. اور بات یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی لڑکی شادی ہو کے جاتی تو اس کو دو جگہ اپنے رشتے بنانے ہوتے ہیں. ایک وہ جو اس کا شوہر ہے، اس کے ساتھ اس کو اپنے معاملات رکھنے ہوتے ہیں، اس کے تمام چیزوں کو. تو وہاں سے اگر اس کو بھرپور پازیٹیو رسپانس ملتا ہے، وہ اس کا خیال رکھتا ہے ہر معاملے میں، تو سیکنڈ اسٹیپ پھر ادر پرسن کا آتا ہے جو فیملی ممبرس ہے. اگر شوہر اس کو پورے طریقے سے اس کی تمام ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہے تو باقی جگہ پہ وہ خود ہی اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتی ہے، کیونکہ اصل رشتہ میاں بیوی کے درمیان کا ہوتا ہے. وہ اگر مضبوط ہے تو باقی رشتے اس کے لیے اتنے زیادہ مشکل نہیں ہوتے. تو لیکن اگر یہاں تھوڑی سی پرابلم ہو جائے، وہ کہے نہیں میں یوں اور وہ، تو وہاں سے پھر مسئلے شروع ہوتے ہیں. یا محبت کی بات جو آتی، میں سمجھتا ہوں کہ اگر سچی محبت کسی کو ہو وہ پھر آپ کی ہر چیز سے محبت کرتے ہیں. اگر کوئی لڑکی ہے وہ سچی محبت آپ سے کرتی ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ آپ کے خاندان والوں سے بھی پیار کرتی ہے، وہ آپ کے چاہے گھر میں کچھ بھی ہو اس سے پیار کرتی ہے اگر سچی محبت ہو تو، ورنہ ایسی محبت نہیں کہہ سکتے ہیں. اسی طرح اگر مرد ہے وہ کہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ لڑکی سے ان کو پیار ہے محبت ہے، تو وہ ظاہر ہے اپنے سسرال، اپنے لوگ، اپنے جو بھی جتنے بھی لوگ ہیں اس سے سچی محبت کرتے ہوں گے، کیونکہ اس کے ارد گرد جو بھی چیزیں ہوتے ہیں، جب ایک سچی محبت ہوتا ہے اس کی ہر چیز کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے. مجھے خود محبت ہوا، دیکھے ایک وقت آپ یقین مانے کسی کے کپڑے، کسی کے جوتے، کسی کے جو میرے ارد گرد جو چیزیں ہوتے تھے نا، جب ان کی موجودگی نہیں ہوتے تو میں وہ پاس لے آتا، پیار کرتا، محبت کرتا ہوں، کہ مجھے پتہ ہے کہ محبت ہوتا کیا ہے. تو اس لیے محبت بہت چیز ہے. اگر محبت نہیں ہے تو محبت کرو. مثال کے طور پہ آپ کو محبت نہیں ہے کسی، تو محبت ایک طریقہ ہے کہ سائیکولوجی کے حوالے سے ایک احساس ہے. تو ایک احساس آپ ایک تھوڑے سے اور جگہ سکتے ہیں. صحیح، ٹھیک ہے، سائیکولوجی کے حوالے سے. اب آتے ہیں ہم جو مقصد جو آج کل کے جو لوگ کہتے ہیں کہ محبت تو ایک وہ ہے ایک روشنی ہے، ایک سچ روشنی ہے، طاقت ہے. محبت بہت بڑی طاقت ہے. تو اس بڑی طاقت کو استعمال کیا جائے، صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو وہ محبت جو ہے روشنی بن جاتا ہے گھر میں، ورنہ اندھیرا ہو گیا ہمیشہ. اس لیے اس پہ بات کرتے ہیں. ایک کال ہولڈ پہ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون بات کر رہی ہیں، کہاں سے؟ اکثر بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی اکثر پیاری، کیا کہنا چاہتی ہیں؟ آج کے پروگرام میں طلاق اور شادی کے مسائل پہ بات ہو رہی ہیں. مسائل چل رہے ہیں آج کل بہت زیادہ گھروں میں، سلسلے میں. صحیح. تو کیسے حل کیا ہے؟ حل ایسا پیشنس ہے اور حل اور سمجھ سے بھی بہت ساری چیزیں حل ہو رہی ہیں. جی ماشاءاللہ. تو کس طرح کی یعنی ایک ہم آہنگی پیدا نہیں ہوتی ہے گھر میں، جو بہو آتی ہے اس کے ہم آہنگی سسرال کے ساتھ، سسرالوں کے پھر ان کے ساتھ نہیں بنتے، تو کیسے کوئی حل بتا سکتی ہے، کوئی ٹپ بتا سکتی ہے؟ بس تھوڑا سا مطلب یہ سمجھنا چاہیے کہ چیزوں کو سمجھنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. تو شروع میں پیشنس سے اور تحمل سے اگر کام لیا جائے تو ٹائم بائی ٹائم چیزیں سیٹل ہو جاتی ہیں. ماشاءاللہ آپ میں کتنا تحمل برداشت ہے ہوا ہے اکثر. تھوڑی ریاستیں بھی ہیں سمجھو اور ایجنس کی، تو کافی پیشنس اور کافی جو ہے وہ تحمل مزاجی ہو گئی ہے. ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. وہ تو مجھے پتہ ہے ماشاءاللہ، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. اور کچھ کہنا چاہتی ہے؟
کراچی کا کیجول معلوم کرنا چاہ رہی تھی کہ آپ نیکسٹ کب لے رہے ہیں لیکچر کراچی؟ جی یہ 15 کو ہے انشاءاللہ، 15 کو ہے یہاں پر پی سی ہوٹل میں ہے انشاءاللہ. اسی 15 کو انشاءاللہ ہم اسی مہینے کے 15 کو ہے. اچھا، اور سر یہ آپ کے آفس ٹائمنگ کیا ہے؟ سنڈے اوپن ہوتا ہے کیا؟ جی سنڈے کو اوپن نہیں ہوں گے، باقی فل ڈے جو ہے نا اوپن ہوتے ہیں. صبح 8 بجے سے لے کر شام 6 بجے تک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے سر. تھینک یو ویری مچ، تھینک یو، اللہ حافظ. ہمارے پاس ٹائم بالکل بھی تقریباً بالکل ختم ہونے والا ہے. حل بتائیں، حل پتہ ہے ہمیں سارے مسائل، کوئی بتائیں. سر حل کا تو یہ ہے کہ جو ایک اردو کا پروگرام ہے نا کہ جب میں بہو کی ساس اچھی نہ ملی اور جب میں ساس ہوں تو بہو اچھی نہ ملی، اس کو کم سے کم اگر ہم تبدیل کر لیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا ہمارا. اگر ہم کہیں کہ نہیں ہماری ساس بھی اچھی ہے اور ہماری بہو بھی اچھی ہے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اور اچھا ہوگا کیسے؟ اس کا حل کے لیے جہاں بہت سارے طریقے کار ہیں، لوگ اجازتیں کرتے ہیں، جس طریقے سے لوگ مختلف قسم کے طریقے علاج اختیار کرتے ہیں، مختلف قسم کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، مختلف عاملوں کے پاس، مختلف تعبیر گنڈے مختلف طریقے ہیں تاکہ معاملات بہتر چلیں. تو سر ان کے متعلق تو میں کچھ نہیں کر سکتا، لیکن جو میرا تجربہ ہے اور شاید لوگوں کا بہتر تجربہ بھی ہے. اب ایک کالر کا بھی بات یہ تھی کہ اگر اس میں سمدھا کو اگر شامل کیا جائے تو سب سے بڑی بات جو سمدھا کے اندر جو بہت ساری چیزوں کے ساتھ ہے ان میں تحمل مزاجی اصل میں آ جاتی ہے. یعنی مصنون ہمارے پاس تنون مزاجی میں خاتمہ ہو جاتا ہے اور اس میں صبر و ضبط اور اس کے اندر تحمل مزاجی آ جاتی ہے. جب یہ چیز آ جاتی ہے تو فرد جو ہے وہ چیزوں کو ایک صحیح ڈائریکشن سے دیکھنے لگ جاتا ہے. اس کی وجہ سے معاملات جو ہے وہ بگڑتے نہیں ہیں بلکہ سنورنے لگتے ہیں. سمدھا سے کیا آتے ہیں انسان کے اندر، کیا آ جاتے ہیں؟ مثال کے طور پہ یہ بات کر رہی تھی کہ مقصد کون سے کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ سب سے بات ہے سر کہ اس کے اندر جو نگیٹو قوتیں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جو انسان کے اندر ایک مزاج میں جو ایک بڑا بکھرا پن ہوتا ہے اور ایک بڑی مشکل حالات اور ایک تنوع مزاجی ہوتی ہے، وہ اصل میں انسان کے اندر ایک صبر اور ضبط کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور اس کے اندر تحمل مزاجی ہے. اس سے معاملات بہت ہو جاتے ہیں. اگر وہ معاملہ نہ ہو تو پھر آدمی کو تو ذرا سا بھی یعنی کہ انگلی بھی لگ جائے تو پھر وہ شعلہ بھڑکتا ہے. یعنی آپ کا بالکل صحیح، صبر، تحمل، برداشت. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ برداشت کرے جو بھی ہے سارا. بالکل سر حقیقت ہی نہیں تو حل کوئی نہیں حل ہے. اگر سمجھا یہ کہ ہیلنگ کو چیزوں کو استعمال کرے تو انشاءاللہ اسے برداشت آ جائے گی، اور جو برداشت آ جائے گی تو معاملات خود بخود ہو جائیں گے. اس میں سر ایچ ایم ایف کے حوالے سے بھی میں بات کہوں گا کہ جہاں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی ہے وہاں آپ ایچ ایم ایف کے ذریعے، میسیج کے ذریعے ایک انڈرسٹینڈنگ آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں. کہیں تو اپنے آپ کو تھوڑا سا ایڈجسٹ کرنا ہوگا، اور کہیں جو آپ کو لگے کہ یہ نگیٹو چیزیں ہیں تو اس کو آپ ایچ ایم ایف کے ذریعے اس کو پازیٹیو میں چینج کر سکتے ہیں بیہیویئر کے حوالے سے اور دوسرے معاملات سے. بالکل صحیح. جہاں تک تعلق ہے شادی کا، تو شادی کامیاب اگر چاہتے ہیں کہ ہو تو اس میں اپنے طبقات کے جیسے لوگوں میں اپنی شادی کا سلسلہ رکھیں، اپنے سے اوپر یا بہت نیچے نہ جائیں، تو وہاں کامیابی کے چانسز 80% پلس ہے. بالکل. آج سب یہی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ لڑکا بڑا جی ہاں پیسہ ہو، فلاں ہو، وہ یہ ان کا جیسا اپنا نہیں دیکھ رہے ہوتے. نو ایسا پاسبل میچنگ نہیں ہے نا، میچنگ کبھی نہیں ہے. میچنگ نہ ہونے کی وجہ سے ساری پرابلمس کریٹ ہو رہی ہیں. وہ تو نہیں کرنا چاہتے میچنگ، تو وہ کوئی بھی نہیں چاہتا. وہ کہتے ہیں کہ جتنا زیادہ پیسہ، جتنا پڑا تو پھر جھک کے جینا سیکھ لیں، جتنا وہ جتنا ایسا، تو وہ اس وجہ سے اس سے پھر کمپرومائز کرنا ہوتا ہے. سر جی صحیح. تو وہ لڑکے کا بھی غلطی ہے نا. یہی تو بات آ رہی ہے ساری کی ساری. جی 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 ڈاکٹر صاحب، ہم تو میں سمجھتا ہوں کہ آپس میں محبت اور خلوص ذہنی امانگی کے لیے بہت ضروری ہے. پیار محبت جو ہے وہ اس کو فروغ دیا جائے اور مثبت سوچ جو ہے زبردست ان چیزوں کے ذریعے اس چیز کو ڈاکٹر صاحب محبت کی بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے محبت کی؟ تو بہت محبت کی سر ماشاء اللہ. تو ابھی جو آپ کی جو گھر ہیں، جو آپ کی جو بابی ہے، وہ ماشاء اللہ آپ دونوں ڈاکٹر ہیں؟ جی دونوں ڈاکٹر ہیں ماشاء اللہ. دیکھیے ڈاکٹر صاحب نے کتنے زبردست کام کیے. دونوں ڈاکٹر مل کے اور ایک دنیا بنائی بڑی زبردست. دونوں کمپلیٹلی ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں نا. ہم پیشہ بھی ہیں، ہم ایکول ایجوکیشن بھی ہے، ساری چیزیں بیلنس ہے، تو لائف بھی بڑی بیلنس ہے.
کیا خوبصورت لائف ہوں گے. جی جی صحیح جی ڈاکٹر صاحب صحیح ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا اچھے جذبات, مثبت خیالات, ایک دوسرے کے لیے ایک ڈاکٹر احترام. کو ڈاکٹر سے شادی کرنی ہے کہ نہیں؟ ایک لحاظ تو کہتے ہیں نہیں کرنی چاہیے, ایک لحاظ سے کہتے ہیں کہ نہیں کرنی چاہیے. کہتے ہیں جو ہے آسمانوں میں بنتے ہیں, ہاں, صحیح تو بات ہے. جہاں ذہنی آہنگی ہوتی ہے, اچھا جی اور وہ ڈاکٹر ہو یا کسی بھی جس سے ہو. جی بہت اچھا, بہت شکریہ آپ لوگوں کا. Thank you, sir. اور تھینک یو ویری مچ. بڑے اچھی رہی اور بہت زبردست. انشاءاللہ اگلے پروگرامز میں باتیں کرتے رہیں گے بڑی انشاءاللہ. خوبصورت. اور ویورز یقیناً آپ نے بہت کچھ سیکھا, اور آج کے پروگرام میں میں نے خود بھی سیکھا آج کے پروگرام میں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اپنے ڈاکٹر عبدالصمد اور میرے عزیز اسرور انس کو اجازت دیں. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں بڑی خوبصورت موضوع کے ساتھ. اللہ حافظ.